اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اپنے گھر سے دی ہے۔ ہمیشہ آپ یہ بات دیکھیں گے کہ جب بات قربانی کی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو پیش کرتے تھے، دوسروں کو نہیں پیش کرتے تھے، پہلے گھر سے قربانی دیتے تھے۔ بدر کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کی پہلی جنگ تھی، تو 3 بڑے بڑے سردار آئے مقابلے کے لیے مکہ والوں کی طرف سے، اور یہاں سے 3 انصاری صحابی گئے۔ تو اللہ کے انہوں نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ کہا ہم انصار۔ کہا ہم کھیتی باڑی والوں سے نہیں لڑتے، تم لوگ جاؤ۔ تکبر بہت تھا، بولے ہمارے جو بھائی آئے نا مکہ سے ہجرت کر کے ان کو بھیجو، بولے تمہارا ہمارا لیول نہیں لڑنے کا، بہت تکبر تھا، جاؤ۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت علی چچا زاد بھائی، اور عبیدہ بن حارث یہ بھی چچا زاد بھائی، تو تینوں کس کے خاندان کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے۔ تو خاندان سے قربانی کو کیا کیا؟ پیش کیا، امت کو پیغام دیا کہ دین کے لیے قربانی خود کو دینا پڑے گی، اپنے گھر سے دینا پڑیں گی۔ اگر آپ کو دین کو بلند کرنا ہے تو قربانی اپنی ذات سے دینا پڑیں گے۔ یہ نہیں کہ قربانی کا ڈیمانڈ دوسروں سے کرنے کا اور خود کیا کرنے کا، پیچھے ہٹ جانے کا، یہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے تھے۔ یہ چیز کی وجہ سے 10 محرم افضل ہے، اس واقعے کی وجہ سے 10 محرم افضل ہے، یہ غلط بات ہے۔ 10 محرم کو فضیلت پہلے سے حاصل ہے، یہ تو امام حسین کا اعزاز ہوا کہ ان کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو کیا کیا؟ شہید کرایا، کہ ان کی خصوصیات میں ایک بات بڑھ گئی، ورنہ 10 محرم تو پہلے سے افضل ہے۔ کیا ہوا تھا، کیسے شہید ہوئے؟ اس وقت کیا ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اسلامی حکومت کے بادشاہ بن گئے۔ ان کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ بنایا، لیکن اکثر بادشاہ جو بنے، امیر اور خلیفہ بنے، وہ پہلے خلیفہ کی وفات کے بعد طے ہوتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی زندگی میں ہی ولی عہد یعنی اپنا نائب چن لیا۔ اس وقت وہ اچھا تھا، نیک تھا، اس کا فسق، اس کی نافرمانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھلی ہوئی نہیں تھی۔ بادشاہ بننے کے بعد اس کی نافرمانیاں بڑھ گئی، کھل گئی بعد میں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خلیفہ چوز کیا اپنے بعد۔ تو اب سب کو بیعت کرنا ہوتی تھی کہ خلیفہ کے نام کی بیعت، لیکن اسلامی حکومت بہت بڑی تھی، بٹ مکہ اور مدینہ یہ 2 پر ڈیپینڈنٹ رہتا تھا کہ یہ لوگ بیعت کرتے کہ نہیں، مکہ مدینہ والے۔ تو یزید نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، حضرت حسین، یہ جو صحابہ ہیں نا بڑے بڑے، ان کو تم میرے نام کی بیعت کراؤ۔ تو ان لوگوں نے بیعت نہیں کی، یا بعض نے بیعت کی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں تھے، اور یزید بادشاہ بن گیا۔ یزید فاسق تھا، تو وہ فاسق کی بادشاہت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو اب کوفہ ایک جگہ ہے، وہاں کے کئی 100 خطوط امام حسین کو آئے کہ آپ ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو صحابہ سے مشورہ کیا، تو صحابہ نے رائے دی کہ آپ مت جاؤ، کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے، آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بھائی حسن زہر میں تڑپ کر چلے گئے، آپ کے ساتھ یہ وفاداری نہیں کریں گے، آپ مت جاؤ۔ لیکن دو باتیں تھی، ایک باطل ناحق کی بادشاہت یا پھر یہاں جانا، تو انہوں نے یہاں جانے کو چوز کیا کہ ہم جائیں گے، بیعت کرائیں گے لوگوں کو اس کے مقابلے میں۔ تو جب یہ جا رہے تھے تو مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا کہ جاؤ تم، اور جا کر کوفہ کی حالات تو دیکھو، خط تو آئے ہیں لیکن سامنے کیا حالات ہے۔ تو مسلم بن عقیل گئے تو 12,000 کے مجمع نے ان کا استقبال کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ یہاں کے لوگ تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے تیار ہے، آپ آ جائیے۔ تو آپ نکلے۔ اب آپ کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ جنگ کرنے نکلیں گے تو ساتھ میں کیا رہیں گی، فوج رہیں گی، سپاہی رہیں گے، ہتھیار رہیں گے۔ آپ کے خاندان کے لوگ تھے اور چند لوگ تھے، ٹوٹل 72 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ اب ایک آدمی جنگ کرنے جا رہا ہے اور سامنے ہزاروں لوگ ہیں، تو 72 لوگوں کو لے کے جنگ کرنے جا سکتا ہے؟ بولیں گے بھائی یہ تو کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، 72 لوگوں کو لے کے جانا۔ تو آپ تو جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے، آپ تو بیعت کرنے کے لیے لوگوں کی جا رہے تھے۔ راستے میں، اب وہ راستہ کوئی پلین والا تھا نہیں، آہستہ آہستہ راستہ پار ہوتا تھا۔ تو یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ والوں نے بیعت کر دی۔ وہاں کا جو گورنر تھا وہ اچھی طبیعت کا تھا، تو اس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو اس نے کیا کیا، یزید نے عبید اللہ بن زیاد، یہ ایک ظالم جابر آدمی تھا، وہ ظالم تھا، اس کو کوفہ کا گورنر بنایا اور اس کو آرڈر دیا کہ تو سختی کر۔ تو وہ جب آیا گورنر بن کے تو کوفہ والے سمجھے کہ امام حسین آ رہے، اس نے اپنے کپڑا لپیٹ لیا تھا، تو اس کا استقبال کیا۔ پتہ چلا یہ عبید اللہ بن زیاد ہے۔ تو اس نے آنے کے بعد ایک تقریر کی، اور اتنی سخت تقریر کی کہ جس میں اس نے دھمکیاں دی اور حدیث بھی بتائی۔ اب اس نے ایسی دھمکیاں دی کہ 12,000 میں سے 11,999 بھاگ گئے، ایک آدمی رہ گیا۔ کس کے ساتھ؟ مسلم بن عقیل کے ساتھ۔ ابھی امام حسین آئے نہیں ہیں، تو مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک بندہ ان کو گھر میں پناہ دیا، باقی سب بھاگ گئے۔ اس لیے امت کی ہمیشہ، یہ تو امام حسین کی بات الگ ہے، ایک دوسری بات کہ دیکھنے کا کہ امت کی کیپیسٹی کتنی ہے، سمجھے، اسا ڈیمانڈ کرنے کا، ان سے قربانی کا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ راستے میں تھے، ادھر مسلم بن عقیل کو ایک گھر والے نے پناہ دی، کوئی پناہ بھی نہیں دے رہا تھا، گھر میں بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے لڑا اور ان سب کو شہید کر دیا۔ ان کے 2 بیٹے ساتھ میں تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور راستے میں تھے کہ خط آیا کہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، ان کے دونوں بیٹے کو شہید کیا گیا، اور کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ کہو تو آپ واپس چلے جاؤ، لیکن میں واپس نہیں جاؤں گا، تم لوگ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہ میرے نانا نے مجھے میرے بارے میں یہ بتا دیا تھا کہ میرا نواسا کیا ہوگا، کرب و بلا کی زمین، کربلا، کرب کے معنی تکلیف، بلا، کرب و بلا کی زمین پر لال مٹی، میرا نواسا کیا ہوگا، شہید ہوگا، میری امت اس کو کیا کرے گی، شہید کرے گی۔ تو مجھے تو شہادت کا پیغام پہلے مل چکا ہے، تو میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جائیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔
हमको जैसे जिंदगी से प्यार है उससे ज़्यादा उनको मौत से प्यार था, समझे। हमको जैसे जिंदगी से प्यार है उससे ज़्यादा उनको किससे प्यार था, मौत से प्यार था। तो जिसको मौत प्यारी हो उसको क्या मौत की धमकी देना। अगर बता जाए तुम ये दवाई खाओगे तो अच्छे होंगे, इसको जिंदगी प्यारी हो फट करके दवाई खा लेगा। मैं क्यों, कि मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो जिंदगी प्यारी तो जल्दी से देखो, उनको मौत उससे ज्यादा प्यारी थी। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे नाना ने मुझे बताया था कि मैं क्या हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, मेरी उम्मत मेरे नवासे को शहीद करेंगी। ये जब पैदा हुए ना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला नु, पहले हसन पैदा हुए रजी अल्लाह ताला, तो हम बीबी फातिमा आई कि क्या नाम रखा। आप ससुर ने पूछा तो कहा हर्ब, हर्ब के माना लड़ाकू। फरमाया नहीं, इसका नाम हसन होगा। क्या होगा, हसन होगा। फिर इमाम हुसैन पैदा हुए तो पूछा बेटी क्या नाम रखा, कहा हर्ब, लड़ाकू। फरमाया नहीं, इसका नाम हुसैन होगा। क्या होगा, हुसैन, हसन हुसैन। कि अल्लाह ने ये दोनों नाम को छुपा कर रखा था, किसी ने ज़मीन पे हसन हुसैन नाम नहीं रखे। सबसे पहले मेरे नवासों को ये नाम दिए गए, हसन हुसैन। और आप ससुर ने खुद अपने मुंह से उनको क्या किया, तहनीक कराई। अब ये दोनों छोटे हैं, आप ससुर को इनसे बड़ी मोहब्बत थी, इनके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे गोद में उठाए और जाते थे, चादर ऊपर लपेटे भी, दोनों अंदर। आप ससम ऐसे सवारी बनते थे और दोनों ऊपर सवार होते थे। तो एक मरतबा हज़रत उमर आए तो देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सवारी बने हुए और हसन हुसैन सवार है। तो फरमाया कि निअमल मरकूब मरकूबकुमा, निअमल मरकूब मरकूबकुमा, तुम्हारी सवारी कितनी शानदार है। कौन सवार है, सवारी कौन है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया निअमल मरकूब मरकूबकुमा, तुम्हारी सवारी कितनी शानदार है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे सवारी बन गए। तो सरकार ने फरमाया उमर निअमर राकिबान, कि सवारी अफजल है, सवार भी अफजल है, सवार भी अफजल है, सिर्फ सवारी नहीं सवार भी अफजल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से जा रहे थे, चादर में दोनों थे। तो एक सहाबी आए पीछे 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 पीछे, बातचीत करनी थी, बातचीत की तो पूछा कौन है, तो देखा तो एक तरफ हसन है एक तरफ हुसैन है उठाए हुए। तो कहा कि हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो फरमाया कि ये जो दोनों है ना, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु सर से कमर तक आप ससम जैसे दिखते थे और कमर से पैर तक हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे दिखते थे। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सर कमर से पैर तक आप ससम जैसे दिखते थे और सर से कमर तक हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे दिखते थे। ये दोनों का ऐसा मामला था। फरमाया ये मेरे बेटे हैं। जो मन अहब्ब हुसैनन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़ हुसैनन फ़क़द अबग़ज़नी। ये मेरे बेटे हसन हुसैन, जिसने इनसे मोहब्बत की, हुसैन से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। किससे बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बुहुमा फअहिब्ब, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करेगा तू उनसे भी मोहब्बत कर। क्या दुआ है कि मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करेगा तू उनसे भी मोहब्बत कर। बहुत मोहब्बत थी आप ससम को। नमाज पढ़ रहे थे सजदे में, तो दोनों आए और खेलने लगे। अब सजदे की शक्ल बनी है, एक नीचे एक ऊपर, वो नीचे आता है ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसा खेल रहे। तो सहाबा ऐसा आए उठाने के लिए, तो सरकार ने हाथ से इशारा किया नहीं उठाओ, सजदे में रहे। जब तक
دونوں کھیل کر فارغ نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ کتنی محبت تھی۔ سجدہ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اور کھیل کون رہا ہے؟ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا جب تک کہ دونوں کھیل کر فارغ نہیں ہوئے، سجدے میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ دے رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے تھے بہت دونوں، تو بی بی فاطمہ نے جبہ پہنایا، کپڑے اچھے پہنائے اور بھیجا۔ چھوٹے سے بچے مسجد نبوی میں آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ دونوں دروازے پہ آئے اور دیکھ رہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا۔ فرمایا استدو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور سیدھا گئے حسن حسین کے پاس، خطبہ روک دیا، تقریر روک دی، گئے دونوں کو اٹھایا، لے کر آئے ممبر پہ، ایک کو دائیں بٹھایا ایک کو بائیں بٹھایا، اور پھر کھڑے ہوئے فرمایا صدق رسول اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور اولاد ایک امتحان ہے۔ میں نے جب دونوں کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے خطبہ روک دیا اور میں نے دونوں کو کیا کیا؟ لے کر آیا، دونوں کو کیا کیا؟ لے کر آیا اور لے کر آ کے یہاں بٹھایا۔ اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا کہ میرا بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ، کہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی کیا رہیں گی؟ سردار رہیں گی، اور سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ یہ جو دونوں نواسے ہیں نا، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار رہیں گے۔ ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، جنت کے نوجوانوں کے سرداری کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اب جس کے لیے جنت کی وعدہ اور جنت کا زبان کس نے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب اس کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو تو اطمینان ہے کہ میں تو جنتی ہی نہیں ہوں بلکہ جنت کے نوجوانوں کا کیا ہوں؟ سردار ہوں۔ لیکن قربانی دیکھو کیسی، قربانی کیسی، کہ چاہتے تو واپس جا سکتے تھے، فرمایا نہیں، میرے نانا نے مجھے بارے میں بتایا تھا کہ میری امت میرے اس نواسے کو کیا کرے گی؟ شہید کرے گی۔ تو آگے بڑھے اور کربلا کے میدان میں پہنچے، دریائے فرات بازو میں۔ عبید اللہ بن زیاد نے شمر کو فوج دے کر بھیجا، انہوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا، پانی روک دیا، اور جو ہے وہ بات چیت ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو 3 آپشن دیے، وہ اس لیے دیے کہ وہ لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو کر اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، ان پر اللہ کی ناراضگی آئیں گی۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور مقابلہ ہوا۔ اب یہ ایک جنگ ہے، اس کو پوری تفصیل میں ہے، ابھی وقت نہیں کہ اس جنگ کو تفصیل میں بتایا جائے کس طرح مقابلہ ہوا۔ ایک ایک آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار مقابلہ کرتے کرتے کیا ہوتے گئے؟ شہید ہوتے گئے۔ تو آپ کی بہن تھی زینب، تو شہادت سے پہلے ان کو وصیت کی کہ زینب تم جو ہے وہ میرے شہید ہونے کے بعد، میرے مرنے کے بعد نوحہ نہیں کرنا۔ زمانے جاہلیت میں جتنا بڑا آدمی مرتا تو نوحہ کیا جاتا تھا، اس کا نام لے کر، بدن پیٹ کر۔ تو جس کے نام پہ یہ لوگ نوحہ کر رہے ہیں نا، انہوں نے وفات سے پہلے کیا کہا کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ نہیں کرنا، بدن نہیں پیٹنا، کپڑے نہیں پھاڑنا، صبر کرنا۔ میرے نانا، زینب رونے لگی تو فرمایا کہ میرا نانا مجھ سے افضل تھا، وہ بھی اس گھاٹی کو پار کر گیا موت کی۔ میرا باپ مجھ سے افضل تھا، اس نے بھی شہادت کا جام نوش کیا۔ میری ماں مجھ سے افضل تھی، وہ بھی موت کے سمندر کو پار کر گئی۔ اور میرا بھائی بھی مجھ سے افضل تھا، اسے بھی موت نے آ پکڑ لیا۔ تو اب میری باری ہے، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو وصیت کے جو الفاظ ہے آخری میں کہ تم میری موت پر نوحہ نہیں کرنا، اور پورا الٹا ہو رہا ہے کہ ان کی موت پر کیا ہو رہا ہے؟ نوحہ ہو رہا ہے، بدن پیٹا جا رہا ہے، بدن کو مارا جا رہا ہے۔ تو منع کیا تھا نہیں کرنا میرے موت پر۔ اس کے بعد مقابلہ کیا تو اتنا سامنے والوں کو مارا ہے، لیکن ایک آدمی سامنے ہزاروں کا لشکر، تو پھر شہید ہوئے۔ شہید ہونے کے بعد گردن
یہاں سے الگ کر دی. کیا کر دی؟ گردن کو بدن سے الگ کر دیا. الگ کرنے کے بعد نیزے پہ اٹھایا اور اس کو نچایا گیا. دیکھو آج جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بات کرتے وہی جلوس نکالتے. 10 محرم کو اس وقت جلوس نکالا تھا یزیدیوں نے، عبید اللہ بن زیاد کی فوج نے، اور امام حسین کے سر کو لے کر جلوس نکالا تھا. جو امام حسین کے ماننے والے تھے انہوں نے جلوس نہیں نکالا تھا، تو نکالا تھا قاتلوں نے، ظالموں نے. اور کوفہ کی گلیوں میں ایسا سر نچایا گیا. کس کا؟ نواز رسول کا. عبید اللہ بن زیاد کے سامنے سر رکھا گیا تو اس نے، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو اس نے ہونٹ پر مارا. تو وہاں ایک صحابی موجود تھے، فرمایا اے بدبخت، اس ہونٹ پر چھڑی مت مار، میں نے اس ہونٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، چومتے ہوئے دیکھا، اس پر چھڑی مت مار. جب حضرت حسین شہید ہو گئے، سب لوگ شہید ہو گئے. امام زین العابدین تھے، بیمار تھے، اس لیے وہ مقابلے میں نہیں تھے. گھر کی عورتیں تھیں، تو حضرت زینب اور گھر کی عورتوں کو یہ لوگ قیدی بنا کر لے جا رہے تھے، قیدی بنا کر لے جا رہے تھے. کس کے گھر والوں کو؟ آپ وسلم کے گھر والوں کو. دین کس نے لایا؟ اللہ کے رسول نے دین لایا. حکومت کیوں ملی؟ اسلام کی وجہ سے. عزت کیوں ملی؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور ان کی بیٹیوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ کون قیدی بنا رہا ہے؟ مسلمان. تو قیدی بنا کے لے جا رہے تھے. تو اس وقت بی بی زینب نے کچھ بات کہی، یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء، اے ہمارے نانا، آپ پر اللہ کی رحمت، فرشتے آپ پر رحمت بھیجے. ھذا حسین بالاراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، یہ آپ کا نواسہ حسین دھر سے سر جدا ہے، بدن خون میں لت پت ہے، اعضاء کٹے ہوئے ہے. یا محمدہ، اے ہمارے نانا، بناتو کا سبایا، آپ کی بیٹیوں کو یہ آپ کے امت نے قیدی بنا لیا. تصفی علیہ الصبا، آپ کے خاندان والوں کو قبر نصیب نہیں ہو رہی ہے، تو صبا ہوا ان پر مٹی اڑاتے جا رہی ہے. تو یہ جو اشعار پڑھے تو قاتل بھی رونے لگ گئے کہ ہم نے کس کے ساتھ یہ کام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عباس نے یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا تو چہرے پر دھول تھی اور ہاتھ میں بوتل تھی. کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ پریشان نظر آ رہے. فرمایا یہ میری اولاد کا خون ہے، حسین کا اور میری اولاد کا خون ہے. یہ ابھی کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں کہ میری امت نے میرے نواسے کو شہید کر دیا. قیامت کے دن ان کی طرف سے مدعی میں رہوں گا. جنہوں نے شہید کیا ان کے خلاف کون رہے گا؟ اب سوچو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلاف کھڑے ہو جائے تو اس کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ جتنے لوگ شریک تھے سارے کے سارے ذلت والی موت مرے ہیں، ذلت والی موت، عذاب والی موت مرے جتنے لوگ اس میں شریک تھے. اور جس کے آرڈر پر کیا گیا عبید اللہ بن زیاد، حملہ ہوا تو عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹ دیا گیا. اور صحن کے اندر باہر بہت سارے سر رکھے ہوئے تھے، اس میں عبید اللہ بن زیاد کا بھی سر تھا. ترمذی شریف میں یہ بات ہے، ترمذی نا حدیث کی کتاب. تو آواز آتی تھی آیا آیا آیا، تو ایک سانپ تھا جو آتا اور عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں جا کے کھوپڑی میں راؤنڈ مار کے باہر آتا تھا. 3 بار ایسا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حسین کے قاتلوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے. دنیا میں ذلت والی موت اور آخرت میں سرکار ان کے خلاف مدعی رہیں گے. لیکن امام حسین نے اس میں ایک بہت بڑے پیغامات دیے، اس میں ایک بڑا پیغام ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ظہر بعد سنیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.